اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائس چانسلر فیض الحسن صاحب، سید زعیم حسین قادری صاحب، وسیم قادر صاحب، چودھری شہباز احمد صاحب، اسد اشرف صاحب، پیر اشرف صاحب، رانا اعجاز صاحب، رانا ارشد صاحب، والدین گرامی، فیکلٹی ممبرز، اساتذہ کرام، طلبہ و طالبات. ابھی وائس چانسلر صاحب نے تقریر کی اور پھر یہاں پر جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر میں تقاریر سن رہا تھا، اور میں جب بھی مہمان خصوصی کا لفظ آتا تھا تو میں اپنے ارد گرد دیکھتا تھا کہ مہمان خصوصی کون ہے یہاں پہ آج. تو میں تو نیچے بیٹھا ہوا تھا، آپ مجھے نظر آتے تھے، تو میرے دل نے کہا کہ مہمان خصوصی یہ ہے، یہ سب یہاں مہمان خصوصی ہے. کیونکہ آج آپ سے روایتی باتیں کم ہوں گی، آج آپ سے دل کی باتیں ہوں گی. دل کی باتیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ مہمان خصوصی کا لفظ کوئی اچھا کانوں کو نہیں لگتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے لیڈر کے طور پہ نہ جانیں، آپ مجھے ایک ممبر آف پارلیمنٹ کی طرح نہ جانیں. مجھے خوشی اس وقت ہوگی اگر آپ یہ جان کر میرا نام یاد کریں کہ میں آپ میں سے ہوں اور مجھ میں سے ہیں. ہم پاکستان کے سپاہی ہیں اور کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں بھی ایک دفعہ اپنے دادا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور یہ میں آپ سے آج 97 کی بات کر رہا ہوں. تو ہم دونوں کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا آج میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ بڑا آدمی کون ہوتا ہے. میں نے کہا آپ ضرور بتائیے. کہنے لگے کہ میں انڈیا پاکستان جب ایک تھے، اس وقت پاکستان ماڈل وجود میں نہیں آیا تھا، تو میرے 7 بھائی تھے. تو میرے دادا جو ہے وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور میں ان میں سے ایک تھا جو میں اسکول جایا کرتا تھا. تو جب میں نے مڈل پاس کر لیا تو میرے ماں باپ نے کہا کہ تم جو ہے وہ شہر جاؤ گے اور وہاں پر تعلیم حاصل کرو گے. اور میری ماں نے مجھے پوٹلی میں کھانا بنا کے دیا. اس وقت دور کا سفر ہوا کرتا تھا، مجھے بوسکی کا کرتا پہنایا کہ میرا بیٹا جا رہا ہے، پتہ نہیں اب کب دوبارہ ملاقات ہوگی، شہر جا رہا ہے کب واپس لوٹے گا. تو بڑے پیار سے دعائیں دے کر بھیجا. تو کہنے لگے کہ جب میں اپنے چچا کے گھر پہنچا تو میرے چچا مجھ سے بہت پیار کیا کرتے تھے، اور انہوں نے بہت پیار دیا. انہوں نے مجھے بٹھایا، کھانا کھلایا. لیکن کہنے لگے کہ مجھے لگا کہ کس طرح گھر میں میری چچی جو ہیں وہ مجھے وجود میرا برداشت نہیں کر رہی اور وہ نہیں چاہتی کہ میں یہاں پہ رہوں. تو چچا جو تھے ان کے محبت بھرے جذبات جو تھے، ان کا تقاضا تھا کہ مجھے نہ کہہ سکے کہ اپنا جو ہے وہ میں تمہیں اپنے گھر میں اپنا بیٹا بنا کے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری چچی جو ہے وہ نہیں چاہتی. تو کہنے یہ لگے کہ میں بڑی امیدوں سے آیا تھا، اور جب گھر میں جہاں پر میں نے مہینوں رہنا تھا وہاں پر مجھے ایک رات بھی رہنا نصیب نہ ہو. تو سامنے ایک میدان تھا گھر کے باہر، تو مجھے رات وہاں پر گزارنی پڑی. کبھی مجھے اپنی ماں کی دعائیں یاد آئیں، کبھی میں اپنے بوسکی کرتے کو دیکھوں تو کوئی بچھانے کے لیے زمین پر کوئی کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا میں نے اپنا کرتا اتار کر زمین پہ بچھایا اور میں سو گیا. صبح اٹھا تو میرا کرتا بھی کوئی چوری کر کے لے گیا. تو کہنے لگے کہ میں بہت رویا کہ آج میں یہاں پر پڑھنے آیا تھا اور میرا کرتا بھی چوری ہو گیا. میں کہاں سے اپنے ماں باپ کو بتاؤں کہ آج میرا دل کتنا دکھی ہے.
تو کہنے لگے کہ بیٹا آج وہ رات مجھے یاد ہے، لیکن آج ایک میرا بیٹا پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے، ایک وزیر اعظم ہے، لیکن میں اس رات کو نہیں بھولا کہ میں اپنی اوقات کو نہیں بھولا، اگر بڑا آدمی بننا ہے تو اپنی اوقات کبھی نہ بھولوں۔ آج میری نصیحت آپ کو یہ ہے کہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا اگر ہوتا ہے تو انسان کا عمل ہوتا ہے۔ اور آج آپ کو میرٹ پر لیپ ٹاپ دیے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں آپ کی محنت ہے، اس میں آپ کی شبانہ روز کی کاوش ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ ہاتھ بھی ہیں جو آپ کے لیے دن میں رات میں اٹھتے ہیں، جن کی خوشی آپ کی خوشی ہے، وہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ آج جب آپ گھر جائیں لیپ ٹاپ وصول کر کر تو ان کے ساتھ ایک چائے کی پیالی ضرور پیے، ان کا شکریہ ادا کریں۔ اور شکریہ کیوں ادا کریں؟ دیکھیں، ابھی مجھے کہا گیا کہ میں ڈکٹیٹر کے دور میں 8 سال اکیلا رہا، میرے ماں باپ نہیں تھے، تو آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 8 سال میں نے اپنی ماں کی جدائی برداشت کی۔ ہر عید پر، ہر سالگرہ پر میں اپنی ماں کا انتظار کرتا تھا کہ کب آئے گی اور میں اس کو گلے لگا کر اپنی خوشی مناؤں گا۔ میرے والد کو کینسر ہو گیا اور آج بھی مجھے وہ لمحہ نہیں بھولتا کہ میری بہن خط لے کے آئی میرے پاس کہ حمزہ بھائی یہ ابو نے آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے دیا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اپنا جو ہے وہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپریشن کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس میں بڑی تفصیل لکھی تھی کہ بیٹا اپنے بہن بھائیوں کو پیار دینا، میری کمی محسوس مت ہونے دینا۔ وہ خط پڑھ کر عجیب سے انسان کے جذبات ہوتے ہیں، اور جب وہ لکھ رہے ہوں گے تو کیا جذبات ہوں گے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پھول جو آپ کے ماں باپ ہیں، میرے والد کو اللہ نے دوبارہ نئی زندگی دی، اس لیے 8 سال اپنی ماں کی جدائی برداشت کی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان پھولوں کی حفاظت کرو، ان کو ہمیشہ مسکراتا رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں بڑھنے دے گا۔ اور وہ محسن جن کو آپ استاد کہتے ہیں، آج ان کو بھی شکریہ ادا کیجیے گا، کیونکہ کل میری اپنے ایک استاد سے ملاقات ہوئی جو مجھے 20 سال بعد ملے، تو مجھے مل کر بہت اچھا لگا۔ اور جب میں ان کو باہر الوداع کہنے گیا تو مجھے ایسے لگا کہ میں اپنے والد کو الوداع کہہ رہا ہوں۔ تو آپ کو ان استادوں کی بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ میرے ہونہار طلبہ و طالبات، آج میں جب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، رات کو میں سوچ رہا تھا کہ کراچی میں 3 لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، خودکش دھماکہ ہوا۔ بلوچستان میں آپ جیسے نوجوان جن کے چہرے پر آج مسکراہٹ ہے خوشی کی، کامیابی کی، وہاں پر اپنے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ ڈرتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہوئے، کہیں ٹارگٹ کلر کی گولی جو ہے وہ ہمارا پیچھا نہ کرے۔ خیبر پختونخوا کے ملالہ جیسی کئی بیٹیاں جن کے دل میں جذبہ ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں، اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں، آج وہ گھر میں بیٹھی ہیں کہ کہیں سے خودکش بمبار آئے گا اور ہماری جان لے لے گا۔ آج اسلام آباد میں بیٹھے وہ عدلیہ کے محسن پکار کر کہتے ہیں کہ توقیر صادق، اوگرا کا سابق چیئرمین جس نے 80 ارب کا غبن کیا ہے، اس کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کرو۔ کبھی کہا جاتا ہے جی وہ ابو ظبی بیٹھا ہے، کبھی کہا جاتا ہے جی وہ چلا گیا۔ کراچی میں جو ابھی وہ شاہ رخ کا کیس چل رہا ہے، سپریم کورٹ نے کہا کہ کس طرح سے وہ پولیس کی اپنا کسٹڈی سے فرار ہو کر کہیں اور چلا گیا، کس طرح سے اس کے والد کو NOC دے دیا گیا۔ آج جب یہ سارے واقعات دیکھتے ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے پاس فیول دینے کے لیے پیسے نہیں اور اپنا جو ہے وہ فیول ادھار دیا جاتا ہے۔ آج جب ہم ہندوستان کی ریلوے کو دیکھتے ہیں، اربوں روپے کا پروفٹ دیکھتے ہیں، اپنے ریلوے کے انجن جو ہیں وہ ڈیزل نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑے ہیں، تو دل دکھتا ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، کبھی پاکستان نے ایسے حالات کا سامنا نہیں کیا تھا جو آج ہیں، اور یقیناً آج ہم خوش ہیں
जज्बा हमारे अंदर है, लेकिन आज अगर पाकिस्तानी की आंख से देखो तो हर तरफ डर है, खौफ है, मायूसी है और सवालात हैं हमारे जहनों में कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, जिसके लिए लोग कहते हैं कि ये फेल्ड स्टेट होने जा रहा है खुदा न खास्ता, और कैसे करप्शन के कैंसर से इसको आजाद कराया जाएगा।